السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کے دین کے لیے، اسلام کے لیے اور انسانیت کی بقا کے لیے کیا کیا نہ برداشت کیا۔ جب کربلا میں نواسائے رسول کا سر کٹا گیا تو ایک احرام برپا ہو گیا، زمین سوگوار ہو گئی، سورج گرن لگ گیا، آسمان سرخ ہو گیا، بیت المقدس کی زمین سے خون ابھر آیا، خانہ کعبہ ہلنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک سرخ ہو گئی، یزید کا محل ہلنے لگا، فوج یزید ڈر بھی رہی تھی، لیکن وہ دولت کی لالچ اور ان کے تمام اللہ کے معجزوں کو درگزر کر رہی تھی۔ اہل بیت کی بیٹیوں کے خیام کو جلایا جا رہا تھا، وہ اللہ کو گواہ بناتے ہوئے اللہ کی مرضی پہ راضی ہیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو قیدی بنا کے امام حسین علیہ السلام کے کٹے ہوئے سر کے ساتھ کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا، کیونکہ یزید کا یہ حکم تھا کہ سر حسین کاٹ کے میرے پاس لے کے آؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں کو قید کر کے زنجیروں میں جکڑ کے ان کو پتھر مارتے ہوئے اس طرح سے محل تک پہنچاؤ کہ لوگوں کے دلوں میں میرا ڈر اور خوف اور زیادہ بڑھ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے، اور یوں یہ قافلہ چلتا رہا۔ ایک جگہ اچانک سر حسین رک گیا، لوگوں نے بہت کوشش کی کہ امام حسین علیہ السلام کا سر آگے بڑھے، لیکن وہ نیزہ جس پہ امام حسین علیہ السلام کا سر تھا وہ ایک جگہ قائم ہو گیا۔ شمر نے امام سجاد سے پوچھا کہ تمہارے بابا کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام سجاد نے امام حسین کی طرف دیکھا، امام حسین کے سر سے آواز آئی، بیٹا سجاد، میری سکینہ ہونٹ سے گر گئی ہے، اس کو لے کے آؤ، اس کے بغیر یہ منزل ادھوری ہے۔ جو رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے اونٹوں کے ساتھ باندھے گئے تھے، ان میں جو بچہ گرتا تھا وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے پاؤں میں پامال ہو کے شہید ہو جاتا تھا۔ آج بھی ان کی قبریں کوفہ اور شام کے راستے میں بنی ہوئی ہیں۔ یہ قافلہ چل ہی رہا تھا، اتنے میں بارش ہوگی۔ فوج یزید نے دیکھا آس پاس تو کوئی شہر ہی نہیں، دور ایک گرجا گھر ان کو نظر آیا۔ وہ قریب گئے اور کہنے لگے کہ ہم وقت کے حاکم کے فوجی ہیں، ہم ایک رات یہاں آرام کریں گے۔ اس چرچ کے پادری نے جب اس قافلے کو دیکھا کہ بے پردہ بیبیاں ہیں اور ایک نورانی چہرے والا قیدی بھی ان بیبیوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور تمام سرے نوکا نیزے پر سوار ہیں، وہ سروں پہ نظر گھماتا رہا، کبھی حر کا سر دیکھے تو کبھی قاسم کا سر دیکھے، کبھی علی اکبر کا سر دیکھے۔ جب اس پادری کی نگاہ علی اصغر کے چھوٹے سر پر پڑی، وہ چیخ اٹھا اور کہنے لگا، اے لوگو، یہ تو کچھ ماں کا بچہ ہے، اس نے کیا جرم کیا ہوگا؟ اس کا سر کاٹا، نیزے پر سوار کیا۔ وہ غرور اور تکبر میں کہنے لگے، یہ ہمارے بادشاہ کو بادشاہ نہیں مانتے، اور جو ہمارے بادشاہ یزید کو نہیں مانے گا اس کا حال یہی ہوگا۔ اتنے میں اس کی نگاہ ایک گھوڑے پر پڑی جس کی زلفوں سے غازی عباس کا سر بندھا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، اے لوگو، اس مبارک سر کو گھوڑے کی زلفوں سے کیوں باندھا ہے؟ یہ ان باغیوں کے غازی عباس کا سر ہے، اس کو نیزے پر سوار کرتے ہیں، سوار ہی نہیں ہوتا، تب ہی اس کو گھوڑے کی زلفوں کے ساتھ باندھا ہے۔ سر حسین پہ نگاہ پڑی، وہ زارو قطار رونے لگا۔ شمر نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا نورانی چہرہ نہیں دیکھا، اس کے چہرے کا نور بتاتا ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک ہے اور کسی پاک خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ شمر کہنے لگا، ہاں، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگا، کون فاطمہ؟ شمر نے کہا، فاطمہ بنت محمد۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا اور چیخ کر کہنے لگا، محمد رسول اللہ۔ شمر نے کہا، ہاں۔ وہ پریشانی کے عالم میں پوچھنے لگا، اے بدبخت، یہ تو تمہارے رسول کا نواسا ہے، تم نے ان کو ہی قتل کر دیا۔ آج رات اگر رہنا چاہتے ہو تو یہ سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو، تم چاہے جتنا سونا لینا چاہو لے لو، ایک رات کے لیے حسین کا سر مجھے دے دو۔
शिमर ने कहा, ले लो, कल सुबह हम इसको ले जाएंगे। तो उसने सरे हुसैन को जैसे ही गिरजा घर ले गया तो उसके चेहरे से एक नूर उभरने लगा। वो घुटनों पर बैठ के ज़ारो कतार रो ही रहा था। इतने में उसकी नाबीना बेटी आके कहने लगी, बाबा आप क्यों रो रहे हैं? उस पादरी ने कहा कि इस सर की ज़ियारत करो, ये मुकद्दस सर है। वो नाबीना उसकी बेटी कहने लगी, मैं कैसे देखूं, मैं तो आंखों से अंधी हूँ। इस पादरी ने कहा, इस मुकद्दस सर की ज़ियारत के लिए तुम अल्लाह से दुआ मांगो, मुझे उम्मीद है अल्लाह इस सर के सदके तुम्हें आंखें दे देगा। तो जैसे ही हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगने लगी तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे से नूर उभर के उस नाबीना बच्ची की आंखों में ठहर गया और वो यूं देखने लगी और खुश होने लगी। वो भी घुटनों पर बैठकर, इस सर के सदके से तो मेरी आंखें ठीक हो गई हैं। ये कैसे बदबख्त लोग हैं जो इन हस्तियों के सर को काट के आए हैं। बस वो रोते रहे और रात इख्तिताम को पहुंची। इस पादरी ने बहुत कोशिश की कि सरे हुसैन को उन जालिमों को वापस ना करे, लेकिन फौज यजीद ने उन पर जुल्म करके सर हासिल किया और इमाम हुसैन के सर के साथ शाम की तरफ रवाना हो गए। इस्लाम हो रसूलुल्लाह के नवासे के मुबारक के सर को, सलाम हो उन पाक हस्तियों पर जो कायनात पर हुक्मरानी रखते हुए भी इंसानियत की बका के लिए हर जुल्म बर्दाश्त करते रहे, इंसानियत की बका के लिए हर जुल्म बर्दाश्त करते रहे।